تیرے قدموں میں آنا. آؤ تو صحیح. آتے نہیں نا، یہی مسئلہ ہے. آتے نہیں، یہ وہی پرابلم ہے. دوری کہتے ہیں بگڑ گیا، میں بگڑ گیا. میں کہہ رہا ہوں کبھی آنے کی عادت بھی بنا ڈالو. ہمارا کیا مسئلہ ہوا؟ انسان صرف گناہ کرتا جاتا ہے، گناہ کرتا. میں کہتا ہوں میں گناہ گار ہی ہوں، میں کیا کرنے جاؤں گا، میری مشال نہیں. اب اسی میں بیچارہ مرتا جا رہا ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں اگر آپ نے گناہ کرنے کی عادت بنائی نا، کبھی ان گناہ کو دھلنے کی بھی عادت تو بنا. میں یہ نہیں کہتا تو صبح سے شام تک ہی ولی بن گئے. گناہ تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن کیا کبھی آپ کے کپڑے پر جب میل لگی اس کپڑے کو پھینکا ہے یا دھلا ہے؟ جب کپڑے پر کوئی گندگی لگی، میل لگی، اس کپڑے کو پھینکتے ہو یا دھلتے ہو؟ اگر بدن پر کسی گناہ کی میل لگ گئی اس کو دھلنے کی عادت کیوں نہیں ڈالتے؟ جس طرح کپڑے کو دھلنے کا تمہیں ڈنگ ہے، یہ جسم کو دھلنے کا ڈنگ کیوں نہیں ہے؟ اگر کپڑے کو دھلیں گے نہیں، ایک مرتبہ میل، دوبارہ میل، تیسری بار، چوتھی بار، پانچویں بار میل، تو چھٹی ساتویں بار یہ کپڑا پہننے کے لائق نہیں رہتا ہے. اس کو پھینکنا ہی پھینکنا ہے. لیکن پھینکنے سے بچانے کے لیے آپ اس کو پھینکتے نہیں ہو، جو ہی داغ لگتا ہے فوراً دھولے، اس سے دوبارہ پہننے کے قابل. تو رب بھی کہتا بندے میں کیا کہتا تو صبح سے لے کے شام تک غوث اعظم بن جائے گا. مجھے پتا تو گنہگار ہے، لیکن میں نے بھی تو تمہیں دھلنے کے لیے وضو تو رکھ لیا. تم سے گناہیں سرزد ہوں گی، ایسا نہیں کہ تم گناہوں سے محفوظ ہو. ولی نہیں، انبیاء نہیں، فرشتے نہیں، ہم عام انسان ہیں. ہونا ہے، گناہ ہوتے رہیں. لیکن اگر آپ گناہوں میں رہے، پھر یہ بدن میلا ہی ہوتا جائے گا، دھلے گا نہیں، گندا ہو جائے گا. میں کہتا ہوں لوگوں دھلنے کی بھی عادت بنا لو. میرے نبی کی حدیث ہے، فرمایا جب انسان وضو بنا لیتا ہے، جو اعضاء دھلتا ہے اس اعضاء کے گناہ چھڑ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں. دھلنے کی بھی عادت تو بناؤ میرے جوانوں. صرف گناہوں کی عادت مت کر لو. اگر تمہیں گناہ کی عادت پڑی ہے، لیکن میری گزارش ہے کہ ذرا دھلنے کی بھی عادت بنا دو. میرا ایمان یہ کہتا ہے تمہارے گناہ غالب نہیں آئیں گے. میرے نبی کی حدیث غالب آ کر کے ایک دن تم گناہ سے بچ ہی جاؤ گے. لیکن جب میل چڑھ گئی، پھر میلا ہی، پھر گندا ہی، پھر آپ کو عبادت کی طرف رغبت نہیں لگے گی. یہ بات یاد رکھ لیجیے گا. لیکن میل کو بدن پر رکنے مت، دھلنے کی عادت. اس لیے میری گزارش اپنے جوانوں سے، خدا را معاذ اللہ اگر آپ گناہ کے عادی ہو چکے ہو، ذرا میری گزارش یاد رکھ لو، ان گناہوں کو دھلنے کی بھی عادت بنا دو. تو لوگوں علماء کی مجلس میں جڑے رہو، علماء کے ساتھ جڑے رہو، علم کے ساتھ جڑے رہو، آوارہ مت رہو. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تم سب ایک ہی دن میں سارے گناہ چھوڑ پاؤ گے، ایسا بھی نہیں ہو سکے گا. لیکن ارادہ تو بناؤ، کوشش تو کرو، وضو کرنے کی عادت تو بناؤ. خدا کی قسم اللہ یہ چاہتا نہیں کہ میرا بندہ جہنم میں جائے، لیکن جب بندہ خود ہی جہنم کی طرف بڑھ جائے پھر خدا بھی کہتا میرے ذمے نہیں ہے. لیکن تم وضو بناتے رہو، اگر کبھی گناہ ہوا تو 2 رکعت نماز توبہ بھی پڑھتے رہو. مصلی بچھا کے نماز توبہ پڑھو. خدا کی قسم 40 دن میں ہی تبدیل ہو جاؤ گے. میرا یقین ہے بدل جائیں گے یہ دل. اور ساتھ میں کیا کرنا ہے؟ اپنے نبی کے علماء سے جڑے رہنا پڑے گا. پھر ہوگا کیا کہ تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے.
جب آئیں گے نہیں تو بگڑی کیسے بنے گی؟ جب حضور کی بارگاہ میں آ کر درود نہیں پڑھیں گے تو مسئلے حل کیسے ہو جائیں گے؟ ایمان کا مزہ کہاں سے ملے گا؟ گھروں کے اندر خوشحالیاں کہاں سے ملیں گی؟ لیکن آؤ تو صحیح، آؤ تو صحیح علماء کی مجلسوں میں عرض کروں گا، تیرے قدموں میں آنا، تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام، تیرے قدموں آہا تیرے قدموں میں آنا تیرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ زندہ دلو زندہ دلی کے ساتھ سبحان اللہ کہہ دو ایک مرتبہ۔ مجھے نہیں لگ رہا آپ تھکے، ارے ماشاءاللہ، جو تھک گیا وہ ہاتھ کھڑا کرے گا، کوئی نہیں، جس کو بھوک لگ گئی وہ بھی ہاتھ کھڑا کرے گا، کوئی نہیں، ارے ماشاءاللہ، سبحان اللہ اونچا بولو۔ ایک ہفتہ ہوا ہے پریشر، میں کہتا ہوں ایک ہفتہ آپ بولتے رہے تو میں یہاں بیٹھ کر اسی طرح سنوں۔ کہہ رہا جناب آگے بیٹھے ہیں، کہہ رہا ایک ہفتے سے بلڈ پریشر اپ تھا، لیکن اچھا آپریشن ہوا ان کا، لیکن کہتا میرا اتنا جذبہ آ گیا، اگر ایک ہفتہ لگاتار آپ پڑھتے رہیں گے میں ادھر ہی بیٹھا رہوں گا۔ ارے اس سے بڑھ کر قبولیت کی کیا علامت ہو؟ اونچا بولو سبحان اللہ، اونچی آواز۔